بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر اس نے وقف کر دیا ہے، تحریر کر دیا ہے، یا دو ثقہ آدمی کو گواہ رکھ کر کے رکھا ہے کہ یہ تو مسجد زمین ہم مسجد کے لیے دیتے ہیں، وقف کی زمین ہے، تو وقف کی زمین کو بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے، نہ پوتے کے لیے بیچنا جائز ہے، نہ کسی مسلمان کے لیے اس کا خریدنا جائز ہے۔ ضروری ہے کہ خریدنے والا اس زمین کو خالی کرے، اس کو عالم سے پوچھ کر کے زمین لینا چاہیے، اور اس کا ہرجانہ اس کے پوتے سے لے کے تم نے بیچا اس کو اور ہم نے بلڈنگ کو بنایا ہے، لہٰذا ہمارا پیسہ بلڈنگ کا پیسہ واپس کرو اور اس زمین کو مسجد کے لیے فری کرے۔ چلیے جلدی جلدی کیجیے۔ جی مائک بند ہو گیا ہے، سائڈنگ مائک کو چالو کر دیجیے۔ اچھا ایک سوال ہے کہ ایک مسجد میں لوگ باجماعت نماز پڑھتے تھے، کسی جھگڑا کی وجہ سے مسجد والوں نے نماز پڑھنے کے لیے منع کر دیا، تو کیا مسجد والوں کا یہ کام صحیح ہے؟ اللہ اکبر۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں کسی کو عبادت کرنے سے روکے اور مسجد کو برباد کرنا چاہے۔ ارے مسجد کو ڈھانے سے زیادہ سنگین ہے کہ کسی کو تم عبادت کرنے سے روکو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تم نے مسجد کو ڈھا دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کسی کو کسی جگہ سے روکے، اس میں اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر میں آنے سے اور اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے کسی کو روکے، اور یہ کہے کہ صاحب یہ ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد ہے، تم کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، جا کر نماز پڑھو۔ اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ عورتوں کا دستور ہے کہ جس عورت کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو زیورات اتار دیتے ہیں، بیوہ۔ بہت اچھی بات ہے، واجب ہے، عورت کے اوپر واجب ہے کہ جب اس کا شوہر مر جائے تو مرنے کے دن سے لے کے 4 مہینہ 10 دن تک زیورات نہ پہنے، کیونکہ زیورات زینت کے لیے پہنا جاتا ہے، بناؤ سنگار کے لیے۔ تو جو بھی کام بناؤ سنگار والا ہے، ٹکا ٹھوپا ڈالنا، اسی طریقہ سے زرق برق لباس پہننا، خوب رنگین لباس پہننا، چمکدار لباس پہننا، اسی طریقہ سے چوڑی لاٹھی وغیرہ پہننا، زیورات پہننا، یہ زینت ہے۔ تو ترک زینت واجب ہے اس عورت کے اوپر۔ باقی رہا باپ بھائی مر جائے، کوئی بھی دنیا کا آدمی مر جائے، اگر وہ سوگ منانا چاہتی ہے تو 3 دن تک منائے گی سوگ، منانا چاہتی ہے تو، واجب نہیں ہے۔ لیکن شوہر کے مرنے پر 4 مہینہ 10 دن، اور اگر حاملہ ہے عورت تو جب تک کہ حمل جن نہیں دیتی، 4 مہینہ 10 دن سے پہلے جنے یا 4 مہینہ 10 دن کے بعد جنے، جب تک کہ حمل نہیں جنے گی اس وقت تک زیب و زینت کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ تقریر جادوئی طریقے سے سور لگا کے بنگلہ اردو میں کر سکتے ہیں، بعض مقرر عورتوں کی گیت کو بھی نقل کرتے ہیں، ادا کے 10-10 منٹ تک سناتے ہیں۔ حرام تو نہیں کہیں گے ہم، لیکن یہ گانے بجانے والا انداز نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے لوگوں کا مزاج خراب ہو گیا۔ اب ہم کو گانے نہیں آتا ہے تو اگر ہم لاکھ قرآن حدیث کی بات کریں گے، ایک ایک بات قرآن کی آیت کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں میں نے کہی ہے آپ کو، لیکن پھر بھی چٹخانا آپ کو نہیں ملا ہوگا۔ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت غور سے انہوں نے سنا ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے لوگوں نے غور سے سنا آپ کو۔ آپ نے عزت بڑھائی، اللہ آپ کی عزت بڑھائے، جو کہا ہے اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے، آپ لوگوں کو سننے کی توفیق دے۔ لیکن گانے والے کو لوگ خوب سنتے ہیں، 50-50 ہزار روپیہ 60-60 ہزار روپیہ دے کر کے بلاتے ہیں۔ 2 گھنٹہ علم غلم بولے گا، ادھر ادھر بولے گا، اکھاڑے گا، پچھاڑے گا، اس کو گرائے گا، اس کو اٹھائے گا، خوب جوش میں بولے گا، ہم سے بھی زیادہ جوش میں بولتا ہے کوئی۔ لیکن آپ منہ مانگا پیسہ دیتے ہیں، مزاج خراب کر دیا، بلا کر کے لوگوں کو، گویوں کو بلا کر گویوں کو۔ یہ گانے کا اسٹیج نہیں ہے، یہ عالموں کا اسٹیج ہے۔ قرآن اور حدیث سنو، ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ شیر شاہ آبادی پرانے زمانے میں اگر کسی کو سنتا کہ کہتا ہے اللہ نے یہ فرمایا اور رسول نے یہ فرمایا، قرآن اور حدیث کی بات کرتا تھا تو کہتا تھا یہ تو اہل حدیث مولوی اچھے ہیں، یہ مولوی اہل حدیث ہو جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے۔ اب تو مولویوں کی بات میں ایک آیت کا ٹکڑا رہتا ہے، حدیث تو کہیں پڑھتا بھی نہیں ہے اور عربی لفظ تو پڑھنے بھی نہیں آتا ہے اکثر لوگوں کو۔ واز اور بیان گا کر کے کہتا ہے کہ نا راگ گاتا ہے، عورتوں کی گیت، عورتوں کی آواز میں، سریلی آواز میں۔ حرام تو میں نہیں کہتا، لیکن یہ بات بہرحال اچھی نہیں ہے اور ادبا اور شرفا کی مجلس کے لائق کم سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے بات سنجیدگی سے کیجیے، اطمینان سے کیجیے، قرآن حدیث کی بات کیجیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ غیر ارادی طور پر اگر کسی کو کوئی لئے میں آ جائے، پھر وہ سنبھلے اور اپنے انداز پہ، جو بولنے کا انداز ہے، جو سمجھانے کا انداز ہے، جو تقریر کرنے کا انداز ہوتا ہے، اس انداز کی گفتگو ہونی چاہیے۔ گا کر کے بیان کرنے سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ چلیے، الرجی کی بیماری کی وجہ سے رات میں فرض غسل کرنے پہ سردی بار بار لاحق ہو جاتی ہے، کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ گرم پانی سے وضو کریں، گرم پانی سے غسل کریں۔ اگر الرجی ہے تو گرم پانی سے، اگر گرم پانی بھی نقصان کرتا ہے تب تیمم جائز ہے۔ اگر الرجی ہے، گرم پانی نے نہیں کر سکتا ہے یا گرم پانی بھی اس کو نقصان پہنچاتا ہے
تب تیمم کرے گا، نہیں تو گرم پانی کر کے غسل کرے گا. جی جس کے گھر میں میت ہو گیا ہو اس دن شام کو اگر کھانا بنانا چاہتے ہیں گھر والے تو بنا سکتے ہیں جب تک کہ میت سامنے ہے، لاش پڑی ہوئی ہے تو آدمی غم میں رہتا ہے، کھانا نہیں بناتا. اس لیے کہا گیا کہ اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی لوگ کھانا بنا کر کے اس کو بھیج دیں. جب میت دفنا دیا گیا، غم اب ہلکا ہو گیا، ایک آدھ وقت کا کھانا آپ نے دے دیا، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک سلسلہ اور رشتہ داروں کا چھوڑا، بھائی نہیں ٹھیک ہے، اب ہم نے دفنا دیا میت کو، اب ہم فری ہو گئے، ہمارے گھر کی عورتیں فری ہو گئی، اب ہم اپنا کھانا خود بنائیں گے اور کھائیں گے. یہ تو بڑھیا طریقہ ہے. ایک سلسلہ لگائے ہوئے ہیں، دعوتوں پر دعوتیں اڑا رہے ہیں، لوگوں کے یہاں سے آ رہا ہے، مرغا مچھلی بن کے آ رہا ہے، کھا رہے ہیں. جب تک لاش رہے اس وقت تک یہ معاملہ ہے، ایک دو وقت تک کا معاملہ ہے، لیکن ہفتوں دعوتیں چلتی رہتی ہیں. اس طریقے کو ختم کرنا چاہیے. کیا مسلم لڑکی غیر مسلم سے شادی لا حول ولا قوت الا باللہ حرام ہے. غیر مسلم میں صرف یہودی اور عیسائی عورت مسلمان سے شادی کر سکتی ہے اپنے دھرم پر رہتے ہوئے، لیکن مسلمان عورت سوائے مسلمان کے کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی. اگر کرے گی تو حرام ہوگا، اور یہ شادی نہیں ہوگی، بلکہ اگر ایسا کرتی ہے تو زناکاری اور بدکاری ہوگی. کیا عورت کی امامت کر کے مسجد میں عیدین کی نماز پڑھا سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، عورت کی امامت کر سکتی ہے، ورنہ عید کی نماز مردوں کے پیچھے ایک جماعت میں پڑھنا افضل ہے. کیا ایک سلام سے تراویح کی 4 رکعت نماز ادا؟ نہیں، سنت کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی، بخاری مسلم کے رات کی نماز دو رکعت، کبھی بھی 4 رکعت ایک سلام سے نہیں. اس میں ایک بیجا سوال ہے کہ التقاء ختانین سے غسل واجب ہوتا ہے؟ التقاء ختانین، ہاں، التقاء الختانین سے، جی ہاں غسل واجب ہوتا ہے. تو کیا یہی حال التقاء دوبر میں بھی ہوگا؟ ہاں، اگر اخراج منی ہو، اگر آدمی عورت کی شرمگاہ سے اپنی شرمگاہ کو ٹکرائے اور اس کا منی خارج ہو جائے، جو اچھل کر کے گاڑھا پانی نکلتا ہے، اور جس کے بعد آدمی کا سیکس خواہش ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، جو منی ہے اس پر غسل واجب ہے. اور وہی شکل اگر آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لعنتی کام کرتا ہے، مرد کی دوبڑ میں آتا ہے، یا عورت کی شرمگاہ سے اگر انجوائے کرتی ہے اور اس میں اگر اس کا منی خارج ہوتا ہے تو غسل واجب ہوگا. لیکن اگر مرد عورت کی شرمگاہ میں اپنا خطرہ والا حصہ اگر وہ داخل کرتا ہے تو منی ہو یا نہ ہو اس پر غسل واجب ہوگا. دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھایا جائے گا یا نہیں؟ اٹھا سکتے ہیں، دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کے بھی کریں گے، لیکن چہرے پر ملنا نہیں ہے. نماز کے اندر یا نماز کا، ارے یار جواب تو بھی دے رہے تو آدھے 10 سیکنڈ میں تو ہم جواب دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں، نیت باندھے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو چہرے پر مت ملیے گا. ہاتھ باندھے کیجیے یا ہاتھ اٹھا کے کیجیے، اس کے بعد اللہ اکبر کر کے رکوع میں جائیے، یا رکوع کے بعد اگر کر رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کیا اور اس کے بعد اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلیے، چہرے پر ہاتھ مت ملیے. بلکہ نماز کے باہر کی جو حالت ہے دعا بھی، اگر دعا بھی کرتے ہیں تو بھی چہرے پر ہاتھ نہیں ملنا چاہیے. یہ دعا کی بدعات میں سے ہے کہ آدمی چہرے پر ہاتھ ملے. دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ اور پھر الحمد شریف پڑھ کر کے اللہ کی تعریف کر کے نبی پر درود السلام پڑھ کے دعا کرو، اور اس کے بعد پھر اللہ کی تعریف کرو، نبی پر درود السلام بھیجو، آمین کر کے اپنے ہاتھ کو نیچے گرا لو بغیر چہرے پر ملے ہوئے. امام کی ابتدا میں مقتدی آمین بھی کہے گا؟ کس میں؟ وہی قنوت وتر میں. ہاں، قنوت وتر میں کہہ سکتا ہے. علی نے کہا ہے قنوت وتر میں کر سکتا ہے، جیسے قنوت نازلہ میں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہتے تھے یہ بھی قنوت ہے وہ بھی قنوت ہے. ایسے تو کوئی حدیث ہم کو قنوت وتر کی نہیں معلوم ہے کہ اس میں آمین کہتے تھے، لیکن قنوت نازلہ میں جب مصیبت کے وقت ہوتی تھی تو صحابہ کہتے کلنا نؤمن ومن خلفہ، جو لوگ آپ کے پیچھے ہوتے تھے وہ آمین کہتے تھے. اگر کوئی آمین کہتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے. اور اگر وہ دعا کو پڑھے، جو امام پڑھتا ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت یا اہدنا فیمن ہدیت، تو 30 دن 29 دن اگر اس کے پیچھے پڑھے گا تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. تو بجائے اس کے کہ آمین کہے، اس سے بہتر ہے کہ اگر کہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، تو یہ بھی اپنے من میں کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت. سنتے انشاءاللہ دیکھیے گا کہ پورے رمضان میں اس کو دعائیں پڑھ دیا جائے گا. تعمیر مسجد میں کافی مشرک کا پیسہ لیا جا سکتا ہے؟ نہیں لیا جا سکتا ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. مشرک کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرے جبکہ وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر ہے، مشرک. ہاں، لیکن اگر سرکار دیتی ہے یا کوئی ایم ایل اے ایم پی دیتا ہے یا کوئی ضلع پریشد دیتا ہے، اگر وہ غیر مسلم سرکاری فنڈ دیتا ہے اور الاؤڈیڈ ہے، سرکار میں اس کو قانونی اجازت ہے کہ جہاں وہ مندر کا نرمان کر سکتا ہے، مسجد میں بھی روپیہ لگا سکتا ہے، تو سرکار کا پیسہ مسلمان کا کافر نہیں ہوتا. لیکن انڈیویجولی ذاتی طور پر اگر کوئی دیتا ہے کہ نہیں بھائی 10,000 روپیہ ادھر مسجد میں لگا لو، تو اس کو کہیے کہ شکریہ آپ کا، لیکن ہم مسجد میں نہیں لگا سکتے، ہم کسی دوسرے کام میں لگا سکتے. چلیے. مسبوق جہری قرأت کرے گا اس سے؟ لا الہ الا اللہ. دیکھیے مسبوق کی پہلی جو 2 رکعت ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو امام کے ساتھ پڑھتا ہے. مثال کے طور پر اگر امام کے ساتھ تیسری رکعت میں آپ ملے تو وہ تیسری رکعت آپ کی پہلی اور دوسری،
تیسری اور چوتھی رکعت آپ کی پہلی اور دوسری ہے، اور اس کے بعد جو آپ نماز امام کے سلام کے بعد پڑھتے ہیں وہ آپ کی نماز کی آخری ہے۔ تو مان لیجئے کہ اگر ایک رکعت امام کے ساتھ پایا اور اس کے بعد آپ کو 2 رکعت پڑھنا تو ایک رکعت آپ کی پہلی ہے، اگر جہری قرات ہو سکتی ہے تو آپ کر لیں، آپ کو اختیار ہے جہری پڑھیے ایک رکعت میں یا سری پڑھیے۔ جی جی عقیقہ کا گوشت ماں باپ کھا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، ماں باپ کو پہلے کھلاؤ، جس کے بچے کا عقیقہ ہوا ہو وہی نہیں کھائے، پہلے ماں باپ بھی کھائے، سمجھا؟ بچہ تو کھا نہیں سکتا، اس کا ماں باپ کو کھلاؤ، دادا دادی کو کھلاؤ، اور اس کے بعد تب دوسرے کو کھلاؤ، پہلے خیش تب درویش، کہاوت ہے پہلے اپنے تب فقیر کو، لیکن دوسرے کو بھی کچھ کھلاؤ، بلکہ علماء نے تو کہا ہے کہ اگر کسی کو نہ دے سب گوشت اپنے بھی کھا لیں تو بھی صحیح ہے، اور سب گوشت دوسرے کو دے دے تب بھی صحیح ہے۔ اب کچھ گوشت اپنے کھائے، کچھ گوشت غریب اور مسکینوں میں بانٹ دے، پڑوسیوں میں بانٹ دے، دوست احباب میں بانٹ دے، گھر کا پڑوسی اگر آپ کا غیر مسلم ہے تو اس کے یہاں بھی بھجوا دیجیے، الحمدللہ کھائیے کھلائیے، اگر 7ویں دن عقیقہ دے نہیں سکے تو اس کے بعد بھی کبھی نہیں جتنی جلدی ہو 7واں دن بہتر ہے، افضل ہے، اگر نہیں کیا تو 8واں دن 9واں دن 10واں دن جتنی جلدی ہو، 14واں دن 21واں دن کا انتظار نہ کریں، جلدی دے دیں، بہتر یہی ہے کہ جلدی دے دیں۔ جنازے کی نماز یا عیدین کی نماز میں تکبیر جماعت کے ساتھ امام مقتدی سب ہاتھ اٹھائیں گے، رفع الاذان کریں گے یا نہ کرنا ہے؟ تکبیر یہ کہہ رہے ہیں کیا جنازہ میں اللہ اکبر 4 تکبیر پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، جی جی، تو اس 4 تکبیر میں ہاتھ اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اثر، ان کا عمل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ تکبیرات جنازہ کے اندر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، تو اگر کوئی چاہے اٹھانا تو اٹھا لے، نہ چاہے تو نہ اٹھائے۔ میت کو قبر میں چیز لیٹایا جائے گا کہ کروٹ جیسے سوتے ہیں ویسے، کیونکہ سونا بھی ایک طرح کا موت ہے، سونا بھی النوم اخو الموت، ایک طرح کا سونا بھی ایک طرح کا موت ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو داہنے کروٹ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے داہنے کروٹ لیٹانا چاہیے، سر سے لے کے پیر تک داہنے کروٹ ایسے لیٹانا ہے، آگے والے قبر کے دیوار پہ لگا دیجیے یا پیچھے لگا دیجیے اور آگے ڈھیلا ٹھو رکھ دیجیے سینے پہ پیٹ پہ، تاکہ وہ اوندھے منہ نہ گرے، لیکن کروٹ لیٹائیے، ایک پیر کو موڑ دیجیے، ایک پیر جیسے سوتے ہیں نا آپ، ایک پیر ہلکا سا مڑا رہتا ہے ایک پیر گرا رہتا ہے، اس طریقے سے کروٹ بیچ میں رکھیں گے سائڈ میں۔ ہاں وہی تو کہا نا میں نے کہ آپ ادھر گھومے، آپ سے وہ بات مس کر گئی، ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یا تو آپ قبلہ کی دیوار میں لگا دیجیے، پیچھے ڈھیلا رکھ دیجیے، یا پیچھے والی دیوار میں دے دیجیے اس میں، اور آگے تو منہ کے بھرے نہ گرے اس کے لیے ڈھیلا رکھ دیجیے، آر بنا دیجیے، لیکن کروٹ لیٹائیے۔ تشہد میں انگلی کا اشارہ جو کچھ لوگ ہلاتے رہتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے، ابو داؤد میں روایت ہے، ابن العربی کے نسخے میں کانا یحرک حرکۃ شدیدۃ، اور مسلم میں روایت ہے کانا یشیر، انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ تو جہاں جہاں پر دعائیہ کلمات ہو نا، جیسے اللہم صلی علی، سمجھا کہ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہم انی ظلمت نفسی، تو جہاں پر دعائیہ کلمات ہو وہاں پر ہلاوے، اب باقی اور کلمات میں ہاتھ کو انگلی کو سیدھا رکھیں، اشارہ کرتا ہے، لیکن پورے تشہد پر التحیاتوں سے لے کر سلام تک خالی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ پر اٹھایا اور الا اللہ پر گرایا، اشارہ پورے تشہد میں ہاتھ کی انگلی کا اشارہ ہونا چاہیے، اور دعائیہ کلمات کے اوپر حرکت بھی ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ LIC اور یہ سب جتنے سسٹم جائز نہیں ہے، جائز نہیں، مختصر کیجیے آپ، جی، اور بھی وقتہ ہے آپ کے۔ کیا زکوٰۃ کے مال سے زکوٰۃ سے جو روزہ ہے ادا کیا جائے گا کہ نہیں، کسی بھی مال پر سال لگ جائے تب، ابھی ہم نے اگر مان لیجئے کہ شعبان کے مہینے میں اگر کاروبار شروع کیا ہے تو ہماری زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اگلے شعبان کے مہینے میں، اگر شوال میں کیا ہے تو اگلے شوال میں ہوگا، لیکن عام طریقے سے لوگ نکالتے ہیں۔ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، لیکن چونکہ نیکیوں کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں تو اس لیے وہ اپنا سالانہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن جب وقت زکوٰۃ کا ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب شعبان میں آپ نے کاروبار شروع کیا ہے، شعبان میں آپ پر زکوٰۃ ہے، آپ کو رمضان میں گئی، درمیان میں مر گئے، کاروبار ہلاک ہو گیا، تب آپ کے بعد کون دے گا اس کو؟ تو قرضہ تو آپ کے سر پہ رہ گیا۔ تو اسے جیسے وقت ہو جائے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، جب وقت ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کر دیا ہے تو جتنا جلدی ہو جا کرو۔ جی، یہ ہمارے علاقے میں رواج ہے، پہلے ہی جیسے فطرہ چرم قربانی کا پیسہ سردار مڑل منڈل جس کو کہتے ہیں سردار کا آٹا بنا رکھتے ہیں، ان کو جمع رکھتے ہیں، میٹ بھی جمع کرتے ہیں، پیسہ بھی جمع کرنا کیسا ہے کہ الگ الگ بانٹ دینا زیادہ ہے؟ نہیں، میٹ کو بیچنا جائز نہیں ہے، قربانی کے گوشت کو بیچنا جائز نہیں ہے کسی بھی حال میں، فقیر کو دے دیجئے آپ، وہ بیچے گا،
बेचता नहीं, मतलब मर्द के पास जमा करता वो फिर बांटता। हाँ ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, आपका सिस्टम है, उससे कोई हर्ज नहीं है। फितरा की जमा हाँ, करता है। फितरा जमा करता है, मिस्कीनों को देना है, जो हाजतमंद है वो नहीं। एक जगह अगर जमा कर करके सब लोगों ने जमा कर दिया, 2 दिन पहले जमा कीजिएगा, ये नहीं कि पूरे महीना शुरू हुआ अब फितरा जमा होना शुरू हुआ। 27-28 को जमा करना शुरू कीजिए और आखिरी दिन में बांटना शुरू कीजिए। गेहूँ बांटना है, मकई बांटना है, चावल बांटना है, जो खा रहे हैं बांटना है। तो इसीलिए जमा करना भी पूरे महीने भर नहीं होना चाहिए, आखिरी 2-3 दिन में। बुखारी शरीफ में रवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि हम लोग फितरा जमा करते थे 2 दिन पहले। और किसको देते थे? उसको जो लोग जमा करता है इकट्ठा करने के लिए, और उसके बाद जब जमा हो जाता था तब बांटना शुरू करते थे। तो आप वितरण कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा कीजिए, लेकिन 27-28 के बाद जमा कीजिए। शुरू महीने से फितरा मत दीजिए, वरना अजब नहीं कि आपका फितरा नहीं होगा। आखिरी महीने में देना है, बल्कि अफजल है कि जब ईद का चांद निकल जाए तब वो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। लेकिन चलिए 1-2 घंटा पहले अगर कर देते हैं, 29 रमज़ान को कर देते हैं तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन यहाँ तो 1 तारीख से फितरा निकलना शुरू कर देता है। चलिए, गोश्त को जो 3 हिस्सा करता है कुर्बानी, कोई ज़रूरी नहीं है, खाओ खिलाओ, दोस्त को दो, अहबाब को दो, गरीब मिस्कीन को दो, साहिल को दो, मांगने वाले को दो, ना मांगने वाले को दो। किसी हदीस में नहीं है कि 3 हिस्सा करना चाहिए। हम इसको देखो, हम इसको मिसाल से बताते हैं। अच्छा, एक तो फाँट लिया हमने, फाँट पूछते हैं ना, बड़े जानवर में एक हिस्सा जी। अब हमने एक बड़े जानवर में एक हिस्सा लिया मिसाल के तौर पर। हमारे यहाँ गोश्त कितना है? 15 किलो मिसाल के तौर पर। हमारे यहाँ 15 आदमी का परिवार है, कितना गोश्त हमको रखना चाहिए? 5 किलो रखेंगे तो एक वक्त में होगा, तो हम 10 किलो रख लेंगे, 12 किलो रख लेंगे, तो चूँकि 2 किलो बेच देंगे, 2 किलो फ़कीर मिस्किन को दे देंगे। अब मान लीजिए कि अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, आपने 2 बड़ा जानवर कर दिया, 2 छोटा जानवर कर दिया, आपको मियाँ बीवी एक तो बच्चा है, आप कितना गोश्त रखिएगा? तो आप 5 किलो ना 10 किलो रखिएगा, कहिएगा पूरा बड़ा जानवर हम खैरात कर दें। तो ज़रूरत के मुताबिक खाइए, खिलाइए, लोगों को दीजिए। उसमें कोई ऐसा नहीं कि तराजू लेके बैठिए और 3 हिस्से में बराबर से बांटिए। गांव के मंडल सरदार व नमाजी और उसको बड़ा बनाया जाता है। बहरहाल तो ये सब यही ना दीन की कमी है। अगर दीन रहता तो सरदारी, दीन की सरदारी उलमा को मिलनी चाहिए, इल्म वालों को मिलनी चाहिए। इल्म वालों में वो लोग जो इल्म पर अमल करने वाले लोग हैं। ये तो क़यामत की अलामत है कि उलमा जब नहीं रहेंगे तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, अब वही जाहिल फतवा देगा, उसी से फिर फतवा भी पूछेगा, अब खुद गुमराह होगा, दूसरे को गुमराह करेगा। हाँ, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। शायद हमारी यहाँ पुरानी एक जहालत है कि खस्सी गोश्त 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा घर लेके चला जाता है, एक हिस्सा मरल को देता है। तो मरल एक हिस्सा जमा करते करते जब 2-4 कुंटल हो गया तो फकीर मिस्कीन को बांट कर जो बच जाता है तो फिर वो यूनिट के हिसाब से सबके घर में। नहीं, अगर ये तरीक़ा है आपके यहाँ का तो ठीक है, वरना अगर सदक़े की नीयत से दिया है तो सदका के लौटाना है। लेकिन एक सिस्टम है कि हम लोग 10 किलो 5 किलो जमा करेंगे और फिर वो मंडल उसमें फ़कीर मिस्किन को भी देगा, जो बच जाएगा हदिया करने वालों को भी दे देगा, तो कोई हर्ज नहीं, वो आप ही का गोश्त है। लेकिन अगर आपने हदिया और तोहफ़ा के लिए अगर निकाल दिया है कि नहीं मंडल जी हमको नहीं लेना है, आप उसमें नाम लिख दीजिए कि मौलवी साहब ने 10 किलो गोश्त दिया है, इसमें मौलवी साहब को नहीं चाहिए, समझा? तो आप दे दीजिए, जो हाजतमंद है उनको दे दीजिए, हमको ज़रूरत नहीं है। ये कोई मसला नहीं है कि साहब आप हमको देवे कीजिए या हम लेवे करें, हमने दे दिया, हम नहीं लेंगे, मोहताजों को दे दीजिए। 7 दिन के दिन आखिर वो औकात नहीं था, नहीं दे पाया, अभी देने के लिए चाह रहा है। बालिग हो गया है? हाँ, 7 दिन टप गया। अरे 7 दिन टप गया तो देना, बुलूगत से पहले जब चाहे दे। बल्कि उलमा की जमात, बड़ी जमात कहती है, जमहूर कहते हैं कि बालिग होने के बाद भी दे। बालिग हो गया ना, बुढ़वा हो गया, 50 साल का, नहीं किया है, अगर ताकत थी और नहीं किया तो नहीं करेगा, लेकिन बाप के पास ताकत नहीं थी और अब वो बालिग हुआ है, अब कमाने लगा है, तो उलमा कहते हैं कि अगर अपना अकीका करना चाहे तो करेगा। लेकिन इस बात से हम मुतमईन नहीं हो पाते कि अकीका जो है असल में गार्जियन पर, बच्चे के वली पर है। कहा हरीकू अनहुदमन, उसकी तरफ से खून बहाओ, ये हुक्म वली को है, गार्जियन को, बाप को, समझे ना? अब अपनी तरफ से क्या करेगा? लेकिन इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस है हज़रत अनस की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद अपना अकीका किया था। पहले तो उन्होंने उस हदीस को ज़ईफ़ कहा, बाद में कहा कि शायद वो काबिल हुज्जत है, तो इस वजह से भी, और कुछ उलमा ने कहा कि बालिग होने के बाद भी चाहे तो अकीका करेगा। लेकिन हम जो लोगों को कहते हैं कि कहते हो अगर तुम चाहते हो करना तो कर दो, लेकिन हम कहेंगे नहीं, हम तुमको तरगीब नहीं देंगे, समझा ना? हम तुमको उभारेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी को है जिद कि ना हम बालिग हो गए, हमारे पास पैसा है, हम चाहते हैं कि 2 बकरा बढ़िया से लेकर के अपना अकीका कर दें। कोई कहे कि हमारी बीवी का अकीका नहीं हुआ है, हम वलीमा में बीवी की तरफ से, उसकी तरफ से 2 बकरा करके लोगों को वलीमा खिला देंगे, ठीक है भैया खिला दो, कोई हर्ज नहीं।
اگر تم چاہتے ہو تو ممانعت نہیں ہے انشاءاللہ. کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، سب سے پہلے وہی فطرہ جمع کرتے ہیں، کیا ان کا فطرہ لینا؟ نہیں فطرہ آپ لیں نہ لیں، لیکن نہ لیں تو بڑھیا ہے تاکہ ایسے لوگوں کو سزا ملے. جی ایسے لوگوں کو سزا ملے کہ بھائی ہم تمہارا فطرہ نہیں لیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب نیکی کا ایک جذبہ بنے گا، گناہ سے لوگوں کو روکنے کا ٹوکنے کا جذبہ پیدا ہوگا. سب لوگ ہو جائے گا کہ تم نماز نہیں پڑھتا ہے، تم روزہ نہیں رکھتا ہے، روزہ خور ہے. جب تم نے روزہ ہی نہیں رکھا تو مسکین کا کیا کھانا تو دے گا، کیا تمہارے روزے کا کفارہ ہوگا؟ اگر وہ دیتا ہے آپ قبول کر لیجئے، لیکن یہ ہے کہ بے نمازی کا کوئی صدقہ قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں. تو نماز پہلے پڑھنا ہے، پھر روزہ رکھنا، پھر صدقہ دیجیے آپ. لیکن سزا کے طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا فطرہ نہیں قبول کرتے ہیں اور کسی مسکین کو نہیں دیتے ہیں تو اس کو سزا ملے گی، اس کو تربیت ملے گی، تو آپ کو ایسا کرنا چاہیے. حالت حمل میں شادی پڑھا دیتا ہے نکاح ہوگا؟ حالت حمل میں کون جس کا حمل ہے ناجائز، جی جی تو صاف صاف کہنے فتویٰ لیتے ہیں. جس کا حمل ہے ناجائز وہ اگر کرنا چاہتا ہے، اہل حدیث کے یہاں جائز نہیں ہے. جب تک کہ وہ حمل جنے گی نہیں اس وقت تک شادی جائز نہیں، چاہے خود زانی کا حمل ہی کیوں نہ ہو. لیکن اور دوسرے فقہاء نے، ابو حنیفہ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حنفیوں نے کہا کہ جائز ہے، جس زانی کا حمل ہے وہ بیاہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ. سمجھے نا؟ لیکن حدیث میں کی روشنی میں یہ ہے کہ نہیں، وہ حمل ناجائز ہے، ناجائز پانی سے ہے. اب بیاہ کرے گا تو اب جو اس کے پاس جائے گا، پانی گرائے گا، وہ حلال پانی ہوگا. تو حرام پانی سے جو بچہ پیٹ میں پل رہا ہے اس کو پانی پٹا رہا ہے حلال پانی سے. حدیث میں یہ ہے لا یسقی احدکم زرع غیرہ بمائہ، یعنی مفہوم یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی کھیتی کو اپنے پانی سے نہ پٹائے. سمجھا؟ تو وہ جو حرام نطفے سے بچہ پل رہا ہے اور اب وہی شادی کر کے جو کرے گا تو حلال نطفہ دے گا، تو اس حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جائز نہیں ہے. تو جب تک وہ حمل جنے گی نہیں اس وقت تک وہ شادی جائز نہیں. دوسرے کے لیے تو ہوگی ہی نہیں، خود زانی بھی اگر چاہے تو نہیں کر سکتا. چلیں قنوت الوتر لوگ رمضان ہی میں خاص کر کے پڑھتے ہیں، آپ دنوں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ٹھیک ہے، اگر رمضان ہی میں پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. سالوں بھر پڑھے تو کوئی حرج نہیں، کبھی پڑھے کبھی چھوڑے تو کوئی حرج نہیں. حضرت ابی بن کعب کہتے تھے کہ 10 دن پڑھتے ہیں، مہینے سال میں 10 دن پڑھتے ہیں. کبھی کہتے تھے 20 دن پڑھتے تھے، 10 دن چھوڑ دیتے تھے. پورے مہینے بھی نہیں پڑھتے تھے، آدھے رمضان کے بعد پڑھتے تھے، آخری عشرے میں پڑھتے تھے. تو چھوڑ پڑھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، ہمیشہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. کبھی چاہیں تو پڑھے، کبھی چاہیں تو چھوڑے. صاحب میں آپ کو گنجائش، مستحب عمل ہے. آج کل جمعہ مسجد میں فرض نماز پڑھ کے سب نکل جاتے ہیں، سنت پڑھنا ہی لوگ نہیں چاہتے ہیں، کیسا ہے؟ عمل تو اچھا نہیں ہے، کیونکہ جس سنت کی پابندی ہے اگر وہاں مسجد میں نہیں پڑھتا ہے، گھر میں جا کے پڑھتا ہے تو بہت اچھا ہے. گھر میں سنت افضل ہے، گھر میں سنت افضل ہے، لیکن کہیں نہیں پڑھتا ہے، نہ مسجد میں پڑھتا ہے نہ گھر میں پڑھتا ہے، تو یہ خراب بات ہے. اور فرض نماز پڑھے گا انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز یومیہ پڑھے گا تو سنت سے بھی محبت پیدا ہو جائے گی. لیکن وہ جو کوئی فرض بھی نہیں پڑھتا، خالی جمعہ پڑھتا ہے، وہ آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیا امید کر سکتے ہیں کہ وہ سنت پڑھے؟ بہت سارا 5 وقت نمازی ہے جو بیڑی سگریٹ تمباکو کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. ہاں تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. بیڑی سگریٹ پینے کا گناہ اس کو الگ لگے گا. جی گورو کا عقیقہ دینا چاہیے. نہیں، سنت کے خلاف، حدیث میں نہیں. حدیث میں ہے 2 برابر بکری، 2 برابر عمر کا بکرا لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا. حدیث میں بکرے کا لفظ ہے، بکرا بکری، خصی بکری، ہاں بڑا جانور نہیں. سنت پر عمل کرنا ہے تو حدیث میں جو لفظ ہے وہی کرو. اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہے تو لڑکے کی طرف سے 2 بڑا بکرا کرو اور دوسرا بڑا جانور بھی کرو. بسم اللہ کر کے ایسے ہی حلال طبیعہ کر دو، بڑی دعوت اگر کرنی ہے تو. لیکن اگر عقیقہ بڑے جانور میں کرتا ہے تو عقیقہ نہیں ہوگا، سنت کے خلاف. جزاکم اللہ خیر الجزا. الحمدللہ. چلیے دیکھیں بہت سارے سوالات باقی ہیں، مولانا حبیب الرحمان صاحب سلفی بھی اس سوالوں کا جواب دیں گے، کیونکہ جتنے سوالات ہیں جواب دیتے ہیں صبح ہو جائے گا. ہاں صبح ہو جائے گی، صبح ہو جائے گی. یہ بہت اچھا ہے. ہاں میں بھی کافی تھک گیا ہوں، اسی لیے اب اسی پر بس کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. چھوٹا سا سوال ہے، وہ عقیقہ جو ہے بہت لوگ شادی کے دن ہی کر دیتے ہیں. کس کی شادی میں؟ عقیقہ جو دیتے ہیں جس دن شادی ہے اسی دن دے دیتے ہیں کہ شادی بھی ہو گیا عقیقہ بھی ہو گیا. کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن بلا وجہ کے لیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر بچہ مر گیا تو بعض علماء نے کہا ہے کہ ماں باپ کی حق میں سفارش نہیں کرے گا. متعلقہ کو عدت گزارنا ضروری ہے. متعلقہ کسی متعلقہ شوہر نے طلاق دی تھی تو ہم شوہر نے طلاق دیا ہے، اگر طلاق رجی ہے، پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے جس میں 3 حیض کے درمیان وہ بیوی کو پلٹائے گا، پلٹا سکتا ہے، تو اس کو وہی عدت گزارنا ضروری ہے.
اور ٹپا ٹھوپا بھی کرے گی، سندر بھی بنے گی تاکہ مرد کی طبیعت اس کی طرف آ جائے اور اس کو بیوی بنا لے. لیکن اگر تیسری طلاق ہے، 2 مرتبہ طلاق دے کے بیوی کو پلٹا چکا ہے، اب تیسری طلاق دیا ہے جو فائنل ہے، بیوی کو نہیں پلٹاوے گا تو عدت وہ اس کے گھر میں نہیں گزارے گی، ہو سکتا ہے کہ بدکاری ہو جائے. لیکن اگر پہلی طلاق دیا ہے یا دوسری طلاق دیا ہے یا ایک مجلس میں ناجائز حرام 3 مرتبہ 4 مرتبہ طلاق بول دیا ہے، گنہگار ہے، لیکن وہ 3 حیض کی مدت میں بیوی کو پلٹانے کا حق رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدت کہاں گزارے؟ شوہر کے گھر میں، تاکہ شوہر کے لیے بیوی کو پلٹا لینا آسان ہو جائے. سوال وہ نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ اگر مطلب کوئی عورت شادی کی ہوئی ہے اور شادی ہونا 2 مہینہ 3 مہینہ ہوا، وہی عورت دوسری لڑکے سے زنا کر لیتی ہے، اسی مجلس میں اس کے طلاق بھی ہو جاتی ہے اور اسی مجلس میں اس کے شادی بھی ہو جاتی ہے. نہیں، حرام ہے. جب تک مرد نے طلاق دیا تو اب طلاق کے بعد 3 حیض کی مدت گزارے گی، اس کے بعد ہی اس سے شادی کرے گی. ویسے شادی کے بارے میں نہیں، حرام ہے. تو زناکاری ہے، بدکاری ہے. وہ زناکاری بدکاری ہے. کسی بھی لڑکے سے پھنس گئی، پکڑی گئی تو اس کو طلاق دلواؤ پہلے مرد سے، یا اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تب اللہ کہے گا کہ ہم رکھ لیں گے تو 1 حیض کی مدت گزارو. ہو سکتا ہے دوسرے سے جو ملی ہے اس کی وجہ سے کہیں حمل نہ ٹھہرا ہو، سمجھا نا. تو 3 حیض گزارنے کے بعد ہی اس زانی سے دوبارہ شادی کرو، توبہ استغفار کرواؤ دونوں سے کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا. جب توبہ استغفار کر لے تب اس کی شادی دے. پیٹ میں مرا ہوا بچہ پیدا ہو، اس کا جنازہ پڑھا جائے؟ پیٹ ہی سے مرا ہوا بچہ پیدا ہو، اگر صورت انسان کی بنی ہوئی ہے، نیک نقشہ بنا ہوا ہے تو پڑھ لینا افضل ہے. لیکن اگر خون کا لوتھڑا تھا، گوشت کا لوتھڑا تھا، ابھی صورت انسان کی نہیں بنی تھی تب وہ قابل احترام نہیں ہے. لیکن اگر انسانی ڈھانچہ بن گیا ہے، ہمارا ہوا پیٹ سے گرا ہے، مس کیریج ہو گیا، لیکن صورت بنی ہوئی ہے تو اس کا جنازہ پڑھ لینا افضل ہے. لیکن بغیر پڑھے ہوئے بھی آپ دفنا سکتے ہیں. ابھی تازہ واقعہ شام کو مولانا شبیر اختر فیضی کے گاؤں رام گھاٹ میں سگے بھائی شادی شدہ ہے اور اپنی کماری بہن سے زنا کر دیتا ہے. استغفر اللہ. حرام ہے، گناہ میں گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. بہرحال اگر وہ اسلامی سزا تو یہاں ہم دے نہیں سکتے ہیں. سماج میں کبھی غلطی مت کیجیے گا، ایسے 100 جوتا مار دیا، 100 کوڑا مار دیا، پتھر مار کے مار دیا، ایسا مت کیجیے گا، نہیں تو جا کر کے عدالت میں کیس کر دے گا. تو قانون جو ہے اسلامی سزا نافذ کرنے کا حکم صرف اسلامی حکمراں کو، اسلامی قاضی کو. کوئی چوری کرے گا، 2-4-10 ہزار کا ٹکا چوری کرے گا، اس کا ہاتھ آپ کر ڈالیں گے. کوئی کسی کو قتل کر دے گا، آپ قتل کر دیں گے. یہ جوڈیشیری ہے، سمجھے نا. تو اس لیے بہرحال وہ آدمی قابل مذمت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور شیطانی ہوس سے اللہ تعالیٰ بچائے. ایسے لوگ بہت انسانیت کے نام پر کلنک ہوتے ہیں، جو بیٹی سے، بیوی، سالی سے، ساس سے، ماں سے، حتیٰ کہ کہا نا کہ اس میں ایسے لوگ بھی، وہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے بھی بدماش پیدا ہوں گے کہ اگر پہلی قوم یہودی اور عیسائی لوگ اگر اپنی ماں کے پاس آیا ہوگا کلم کلا، تو اس میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں. تو یہ کوئی اچنبھی چیز نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں. مگر یہ ہے کہ اس طرح کے اوباش لوگوں سے بہنوں کو چاہیے کہ اگر دیکھے کہ میرا بھائی تو حرامی ہے، معاف کیجیے گا، بدماش ہے، چٹا ہے، تو اس سے بچ کے رہے، پردے میں رہے، اس کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے. پتوہ دیکھے، بہو دیکھے کہ میرا ساس رنگ رسیہ ہے، سمجھا کہ نہیں، رنگیلا ہے، یہ بدماش ہے، دیکھتا ہے ٹکٹکی نظر سے، چاہت کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ بہو اس مرد سے پردہ کرے، الگ رہے.